بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظاہری بچپن تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ اکرام نماز اپنے پیارے نبی کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ جب حضور اکرم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا تو آپ کے نواسے، آپ کی دختر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ گئے۔ سجدہ طویل ہو گیا۔ امام اپنے نانا کی پشت پر بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید وحی ہو رہی ہے۔ بعض نے سر اٹھا کے دیکھا، بعض نے امام حسین کو اتارنے کی کوشش کی تو حضور نے منع فرما دیا، اشارہ کیا کہ حسین کو بیٹھے رہنے دیں۔ بہرحال یہ ایک طویل سجدہ تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد فرمایا۔ امام حسین اپنی مرضی سے اپنے نانا کی پشت سے اترے اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اپنی والدہ گرامی کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ سب نے سن رکھا ہے اس واقعے کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی حسین نے میدان کربلا میں ایک سجدہ دیا۔ مسجد نبوی میں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھنے والے حسین نے صحرائے کربلا میں دن کی روشنی میں اور قاتلوں اور دشمنوں کے نرغے میں، امام حسین زخمی ہیں، تیر پیوست ہیں، نیزے پیوست ہیں، خون جاری ہے، ارد گرد اپنے بیٹوں کی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی، بھائیوں کی، اپنے ساتھیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور حسین ابن علی ایک سجدہ دینے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کہ میں یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ شام کے حاکم نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی وحی نہیں آتی تھی، اور بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور جس کے پاس بھی طاقت ہو اور قوت ہو وہ نبی بن بیٹھے یا بادشاہ بن بیٹھے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم کے پاس تلوار کی طاقت بھی تھی، بنو ہاشم کے پاس حمزہ، علی، جعفر جیسے بہادر موجود تھے، اور بنو ہاشم کے پاس حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی دولت بھی تھی۔ لہٰذا یہ نبوت نہیں تھی، یہ رسالت نہیں تھی، یہ وحی نہیں تھی، یہ بنو ہاشم کا معاذ اللہ ایک ڈھونگ تھا۔ تو اس کا جواب میدان کربلا میں بچوں کی قربانی دے کر، بھائیوں کی قربانی دے کر، حسین نے زخمی ہو کر اپنے آخری وقت میں گرم صحرا میں تپتی ریت پر اپنی پیشانی رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یہ جواب تھا ان کافروں کو، ان مشرکوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ بنو ہاشم پہ کوئی وحی نہیں آتی تھی۔ ایک سجدہ حسین ابن علی نے دیا، اور ایک سجدہ حسین کی بہن ام المصائب سیدہ زینب نے دیا، اور وہ سجدہ انتہائی مشکل وقت میں سجدہ تھا
جب خیمے جل چکے تھے، بی بی برہنہ سر تھی۔ بی بی اپنے بھائی کے بیمار بیٹے کو جلتے خیموں سے بچا کے لے آئی تھی۔ بی بی نے زخمی بچوں کو جو صحرا میں بکھر گئے تھے ان کو تلاش کیا، اور ایک طرف کربلا کے صحرا میں یزید کی فوج فتح کے شادیانے بجا رہی تھی، فتح کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف بکھری لاشیں پڑی تھیں، ایک طرف برہنہ سر بیبیاں تھیں، اور 3 دن کی پیاس تھی۔ اس ماحول میں بی بی نے کربلا کی سرزمین پر پیشانی رکھ کے کہا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یہ اعلان تھا کہ میرے نانا کی شریعت ہمیشہ جاری رہے گی، میرے نانا کا دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ حسین نے کربلا کی صحرا میں سجدہ دے کے کیا، اور بی بی نے بھی کربلا کی صحرا میں اس خونی ماحول میں بی بی نے سر سجدے میں رکھ کر اعلان کیا کہ میرے نانا کی شریعت، میرے بابا کی ولایت، میرے بھائی کی امامت تا قیامت زندہ رہے گی، اور کوئی بھی دشمن، کوئی بھی ظالم، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر اسے ختم نہیں کر سکتا۔ اور بی بی نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی میرے بابا کے مقابل آئے، جو بھی میرے نانا کے مقابل آئے، جو بھی میرے بھائی کے مقابل آئے، وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔